السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ریاض احمد خان آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیئر ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو ہے یو ایس بلاگر جو سینتیا ریچی ہے، اس نے الزامات لگائے ہیں رحمان ملک پر، جو سینیٹر ہے پیپلز پارٹی کا، اور دوسرا مختوم شہاب الدین جو کہ وزیر تھا پیپلز پارٹی دور کا، اور ایک اور ہمارا فارمر پرائم منسٹر جو یوسف رضا گیلانی ہے، اس پر بھی اس نے ہراسمنٹ کے الزامات لگائے ہوئے ہیں۔ بہت ہی سیریس الزامات لگے ہیں پیپلز پارٹی پہ۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میرا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے۔ میں غیر سیاسی طور پر یہ تجزیہ دوں گا اور یہ بات کروں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، آپ لوگوں سے حسب معمول میری یہ گزارش ہے کہ جس نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پہ کلک کرے تاکہ میری ہر ویڈیو جو نئی بنتی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈیئر ویورز، یہ ایک یو ایس بلاگر ہے، سینتیا ریچی نام ہے اس کا، امریکی خاتون ہے، اور اس نے الزامات لگائے ہوئے ہیں کہ میں سب سے پہلے 2009 میں پاکستان آئی، اور اس کے بعد 2010 میں پھر رحمان ملک سے ملی ویزا کے بارے میں۔ اس کے ٹویٹس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں منسٹر انکلیو میں اس نے مجھے بلایا اور میں گئی وہاں پر، اور بہت ہی سیریس یعنی ریپ کے الزامات لگائے ہوئے ہیں اس نے رحمان ملک پہ، جو وزیر داخلہ تھا اس وقت۔ دوسرا مین ہینڈلنگ پہ یعنی گلے لگانے کی الزامات لگائے ہوئے ہیں، ہراسمنٹ کے الزامات لگائے ہوئے ہیں پرائم منسٹر فارمر جو ہمارا پرائم منسٹر تھا یوسف رضا گیلانی پہ۔ مخدوم شہاب الدین پہ بھی اسی طرح کے الزامات لگائے ہوئے ہیں۔ گو کہ ان تینوں نے ان باتوں کی تردید کی ہے، لیکن اس کی انویسٹیگیشن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ سیریس ایلیگیشنز لگائے ہوئے ہیں، اور اس پہ پاکستان کی عزت داؤ پر لگی ہے کہ پاکستانی جو منسٹرز ہے یا پرائم منسٹر اس طرح کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں۔ یہ ایلیگیشنز کچھ اس طرح کے ہے کہ یہ یو ایس بلاگر جو ہے یہ 2009 میں پاکستان آئی، اور اس وقت یہ بتا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے مجھے آنے کی دعوت دی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے یہاں پہ میں آئی تھی۔ اور یہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ یعنی بات اس نے کی ہے کہ جو بے نظیر بھٹو قتل کیس تھے اس کے حوالے سے، کہ جب بے نظیر بھٹو اسسنیشن پوائنٹ جو تھا یعنی جہاں پر وہ قتل کی گئی تھی، وہاں پر جب وہ گاڑی سے باہر نکلی تو یہ شیری رحمان نے ٹیکسٹ کیا تھا اسے کہ گاڑی سے باہر نکلو، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس بارے میں اس نے فل ڈیٹیل نہیں دی ہے، لیکن وہ شیری رحمان کو جیسے دھمکی دے رہی تھی کہ اس طرح کی کچھ معلومات ہیں میرے پاس۔ تو اب میں تو صرف اس کی باتیں بتا رہا ہوں، مجھے یہ کنفرم پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، لیکن اس طرح سے وہ باتیں کر رہی تھی کہ رحمان ملک اور شیری رحمان کا گٹھ جوڑ ہے اس طرح کچھ۔ اور زرداری، آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ اس کا بھی بتا رہے تھے، یعنی کو چیئرمین جو ہے، کہ وہ بھی اس میں انوالو تھا۔ یہ کہتی ہے کہ 2010 میں، اب یہ پکچر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کہ ویزے کے سلسلے میں رحمان ملک سے ملی اور اس نے مجھے فلاورز پیش کیے، کچھ ایک الیکٹرانک ڈیوائس بھی پیش کیا، اور ڈرگز وہ یعنی یہ الزام لگا رہی ہے کہ ڈرگز بھی پیش کیے گئے، اور اسی وقت میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یو ایس ایمبیسی جو ہے اسلام آباد، ان کو اس وقت بتایا تھا، لیکن اس وقت ٹینشنز چل رہے تھے۔ یہ اس 2011 یعنی اسامہ بن لادن کے جو واقعہ ہوا تھا اس کے ارد گرد یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت کے۔ تو یہ کہہ رہی تھی کہ
اس وقت ٹینشن چل رہا تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان، تو اس وجہ سے امریکی جو ایمبیسی ہے اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اس بات پہ. تو یہ لڑکی کہہ رہی ہے، یہ خاتون کہہ رہی ہے، تو اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تو پھر پتہ چل جائے گا. اور یہ جو گیلانی صاحب ہے، یوسف رضا گیلانی، اس نے بھی تردید کی ہے. رحمان ملک نے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے 2 بار نوٹس بھیجا ہوا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا، وہ بھی تردید کر رہا ہے اس کا. اور مخدوم شہاب الدین تو یہ کہہ رہے کہ میں اس خاتون کو جانتا تک نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ تصویریں ہیں. یہ گیلانی بھی یہی کہہ رہا تھا، یوسف رضا گیلانی، لیکن تصاویر اس کے ساتھ بھی ہے، موجود ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو بھی پاور میں آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، یہ مسائل جنم لیتے ہیں، تو اس کی تدارک ہونی چاہیے. یعنی ایبیوز آف پاور از کامن امانگ دا ایلیٹس آف پاکستان. یہ ایک بہت کڑوا سچ ہے. اور یہ کہہ رہی کہ پیپل پارٹی کے بعض جرنلسٹ دوست جو ہے وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. ابھی پیپلز پارٹی والے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، میرے پاس میسیجز موجود ہے، سب کچھ چیزیں موجود ہے. تو یہ ایک شرم کی بات ہے ہمارے ایز اے قوم کہ اس طرح امریکی ایک خاتون ہم پہ الزامات لگاتی ہے اور ہم اس کا مطلب سچ نہیں وہ کر سکتے. یعنی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اعلیٰ سطح پہ. میں پرائم منسٹر صاحب، صدر، اس سے یہ درخواست کروں گا، اور ہائیسٹ کورٹ جو ہمارا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ابھی تک سموٹو لینا چاہیے ایسے الزامات کا. کیونکہ یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ کوئی بھی آ کے ہمارے سیاستدانوں پر الزامات لگاتے ہیں اور پھر تحقیقات نہیں ہوتی، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سچ ہوتا ہے، کون جھوٹا ہوتا ہے. تو اس سیریس قسم کے الزامات کا بالکل اس کا تدارک ہونا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا ہوا تھا اور کیا یہ سچ بول رہی ہے یہ خاتون یا ایسے ہی ہم پہ الزامات لگا رہی ہے. دوسرا، اس خاتون کی بھی انویسٹیگیشن پوری طریقے سے ہونی چاہیے کہ امریکی ایک خاتون ہے. 2009 میں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے دعوت دی تھی، تو اس کی بھی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیا کر رہی ہے یہاں پر پاکستان میں، یہ خاتون کیا کر رہی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی پہ یہ بھی الزامات لگا رہی ہے کہ جو دیسی لبرلز ہے، یعنی خاتون مارچ والے، یہ بھی میرے ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو یہ بہت بڑے سیریس قسم کے الزامات لگے ہیں پیپلز پارٹی پہ. اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ حسین حقانی کے تھرو بلیک واٹر یہاں پہ آ گئی، یعنی پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا اس میں. تو یہ بھی بہت سیریس ہے. یعنی بلیک واٹر جو کہ ریاست خلاف کام کر رہی تھی، یہاں پر پاکستان مخالف کام کر رہی تھی، تو اس کی بھی جانچ پڑتال ہونی چاہیے بہت زیادہ. یعنی پاکستانی قوم کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات ہو جائے اور یہ سچ جو ہے سامنے آ جائے. تو اس پہ میں نے یہ بات کی. بہت دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس معاملے پہ بات کروں، تو میں نے یہ بات کی اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس پہ آواز اٹھاؤ گے اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میری درخواست ہے چیف جسٹس سے، اگین پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے، صدر عارف علوی سے، اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان سے میری درخواست ہے، FIA یا نیب ہو، کوئی بھی ہو، کہ اس کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے یا اس کے محرکات کیا ہے اور یہ کیا وجہ ہے، کیوں الزامات لگے ہیں یا سچ بات ہے یہ. تو یقین ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوں گی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے. اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.